صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والميامين المهاجرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونعمة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى إحقاق يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. کل تک کی مجالس میں جیسا کہ ہمارے عزیز نے آپ کو مجلس تقریر کا خلاصہ اور خریج سے بتایا، کل تک کی مجلس میں کوشش یہ کی کہ قرآن کریم اور مولا آقا امام زمانہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قرآن کے حوالے سے صل علی محمد وآل محمد. وہ آیات جن کی کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ آپ کسی کے منتظر ہوں، اس کے سوا کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی. تو ان آیات پر میں نے عرض کیا میں ساری آیات کو پیش کر سکا، اس کے لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں، چونکہ اصل موضوع میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، چونکہ وہ واقعات جو بحری بیڑے آئیں گے ان میں ہوائی جہاز ہوں گے، جنگ ہوگی، یہ جنگ کب ہوگی، کتنے بحری بیڑے آئیں گے، کہاں کہاں سے آئیں گے، اس کی تفصیل اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور خطبہ میرے ہاتھ میں ہے. میں چونکہ وہ تقریر 2-3-4 دن سے زیادہ کی نہیں ہے، پورا اشرار ان بحری بیڑوں کے سلسلے میں یا وہ جنگ ہوگی جس میں کتنے آدمی مریں گے اور کس صورت میں یہ جنگ واقع ہوگی، مسلمان کہاں ہوں گے. یورپین ممالک اور امریکہ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال امریکہ کی ایران سے کا رابطہ ہوا، مگر کیا یہ رابطہ روایات اس رابطے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مولا کائنات کا خطبہ اس رابطے کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو بالکل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جدید ترین جو ہم یہ بات طے ہے، میرے ہاتھ میں علامات ظہور ہے، عصر ظہور ہے. عصر ظہور یعنی زمانہ ظہور ہے. چونکہ زمانہ ظہور ہے، اس اعتبار سے بھی میری آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آقا امام زمانہ روح الفدا، میں نے کل بھی پرسوں کی گفتگو میں بھی اور گھروں کی مجالس میں بھی کئی مجالس میں نے عرض کیا کہ امام شناسی ایک تو یہ کہ امامت سے عقیدہ رکھنا اور دوسرا یہ کہ امام کو پہچاننا. امام کو پہچان کے جو عقیدہ رکھتے تھے وہ امامت پر کٹ مرے ہٹے نہیں. صرف امام کو مانتے تھے، ہم ان کو کسی منزل پر نہیں دیکھتے. صرف ماننے والوں کو شہزادی کو مانتے ہیں، معصومہ ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، سب مانتے ہیں، مگر کتنے ساتھ دینے والے نکلے. صرف ماننا اگر کافی ہوتا تو کون سے مدینے والے میں سے کون عورت یا کون مرد تھا جو زہرا کو نہیں مانتا. ماننا کافی نہیں ہے، معرفت اصل مسئلہ معرفت کا. یعنی اگر میں کسی شخصیت کو مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں؟ ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس شخصیت کا قول و فعل مجھ پر حجت ہے. اس شخصیت کے قول و فعل کے مقابلے میں میں اپنی عقل کو پیش نہیں کر سکتا. ماننے کی یہ معنی ہے کہ جس کو میں نے حجت خدا روی زمین پر تسلیم کیا ہے، میری عقل ابھی عقل انسانی ابتدائی مراحل میں ہے. عقل انسانی حقیقتاً یعنی صحیح حق تک ایک سایہ تو ایک نقشہ پیش کر سکتی ہے، مگر پوری طرح آپ کو صحیح راستے پر لے کے جائے اور دروازے تک پہنچائے، میں عقل ناکام ہے اس سلسلے میں. خود توحید کے بارے میں اگر انبیاء نہ آتے
تو بشریت نے توحید کو یا درخت کے ضمن میں تلاش کیا، یا پانی میں خدا کو تلاش کیا، یا گائے میں تلاش کیا، یا آگ میں تلاش کیا۔ جس مکتب میں نبوت نہیں ہے، اب اس مکتب کو دیکھیے کہ گائے کے ضمن میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ درست ہے وہ خدا کو مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، گائے کو خدا نہیں مانتے، مگر گائے کے ذریعے خدا تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درست ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے اس وقت جتنے عقائد ہیں، یہ عقائد قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ گائے کی پرستش کب سے شروع ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے زمانے سے۔ آگ کی پرستش کب سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم کے زمانے سے۔ جب آگ حضرت ابراہیم خلیل کے لیے گلزار بنی، وہاں سے آگ کی پرستی شروع ہوئی کہ آگ جس کو چاہے جلائے، جس کو نہ چاہے نہ جلائے۔ یہ آگ میں خصوصیت، حالانکہ آگ میں یہ خصوصیت نہیں تھی، مگر آگ کی پرستش حضرت ابراہیم کے زمانے سے۔ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم کے زمانے سے۔ حضرت آدم کے انتقال کے فوراً بعد بت پرستی شروع ہوئی۔ تو خدا جوئی فطرت میں ہے، مگر اس خدا جوئی میں، خدا کی تلاش میں، خدا کی شناخت نہ کرنے کی وجہ سے کبھی پانی میں، کبھی سورج میں، اور کبھی ستارے میں، کبھی گائے میں، اور کبھی لکڑی میں، کبھی آگ میں انسان نے خدا کو تلاش کیا۔ مگر جس مکتب میں آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاپانی بیوقوف ہیں، مگر مذہبی معاملے میں بالکل بیوقوف ہیں، بالکل بھی۔ یعنی آپ خدا سورہ طور میں، سورہ انبیاء میں، بہت سی سورہ قاف میں، بہت سی صورتوں میں سرور کائنات سے کہتا ہے، ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا؟ تو میرے رسول یہ کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ مشرک کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ان سے پوچھے جب اللہ نے پیدا کیا تو یہ بتوں کو کیوں مانتے ہو؟ یہ بت جو تم نے خانہ کعبہ میں رکھے ان کی کیوں مانتے ہو؟ ان سے پوچھئے یہ دریا کس نے بہایا؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ دریا کس نے بہایا؟ کہیں گے اللہ نے۔ پہاڑ کس نے گاڑا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ پیغمبر خدا سے خدا یہ کہہ رہا ہے ان سے سوال کرتے جائیے، یہ جواب دیتے جائیں گے اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ پھر جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بت کس کام کے ہیں؟ انہیں کیوں مانتے ہو؟ تو یہ کہیں گے نہیں، ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل نے جس طرح سے بتوں کو توڑا، تو اس کے بعد جب سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کے جب نکل گئے، آگے سورہ انبیاء، آگے سورہ ابراہیم، اگرچہ حضرت ابراہیم کے نام سے وہ سورہ ہے مگر ان بتوں پر وہاں گفتگو نہیں ہوئی۔ سورہ انبیاء میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی جب حضرت ابراہیم خلیل بتوں کو توڑ کے نکلے، کلہاڑی کو بڑے بت کو نہیں توڑا، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر نکلے۔ جب آئے قوم عید منانے گئی تھی، واپس آئی تو کہا من فعل ھذا بآلہتنا، سورہ واقعہ انبیاء، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ کہا ایک جوان ہے، فتن جوان ہے، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا تھا، یقیناً اس نے کیا ہوگا۔ کہا لاؤ ان کو پکڑ کے لے آ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، سورہ انبیاء، ابراہیم یہ تم نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے نہیں کہا میں نے کیا، خلیل خدا نے کہا جس کے کاندھے پر کلہاڑی تعجب ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس سے پوچھو، اس کے کاندھے پر کلہاڑی۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا جس کے کاندھے پر کلہاڑی، اسے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سر جھکائے، پھر سر بلند کیا، کہا ابراہیم یہ تو تجھے پتا ہے یہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں تم پر افسوس ہے جو گفتگو نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ حضرت ابراہیم ایک اصول دے رہے ہیں، صرف بتوں کو نہیں توڑ رہے، ایک اصول دے رہے ہیں۔ اصول کیا؟ جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ قوم کو کیا بچائیں گے؟ نمائندے الہی وہ نہیں ہو سکتا جو خود اپنا آپ کو نہ بچا سکے، وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا؟ جو اپنی نجات کا، یعنی اگر آپ سوائے معصومین کے، اب میں چونکہ یہاں سے
اگر میں بخاری میں چلا جاتا ہوں تو پھر مجھے بخار شروع ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، میں دوسری دنیا میں چلا جاتا ہوں. ورنہ مرتے وقت جس نے جو کچھ کہا، مرتے وقت کاش میں مہنگی ہو جاتا، کاش میں درخت کے پتوں میں تبدیل ہو جاتا، بکریاں کھا جاتی، میں انسان نہ ہوتا. بندے خدا مرتے وقت زندگی کے آخری لمحے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اس کی پوری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. اس کا عقیدہ بھی وہاں پر ہے، اس کا عمل بھی وہاں پر. بے شک. جو کامیاب جا رہا ہے فزت وربک محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یاری 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 مدد حق ہے. حجت خدا آپ کے وجود مقدس کے لیے یہی سورہ واقع بنی اسرائیل کی آیت کو ہر شخص ہر بالغ عاقل یاد رکھے. یوم ندعو کل اناس بامام. مختصر سے آیت یاد رکھو اس دن کو جس دن ہر گروہ انسانی کو میدان محشر میں اس کے امام کے ساتھ ملا. سورہ نحل میں، سورہ نساء میں، سورہ رات میں، قرآن کریم میں، سورہ اعراف میں قرآن کریم نے 4 جگہ ارشاد فرمایا یاد رکھو اس دن کو جس دن ہر ملت و قوم کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائے. وہاں گواہ سے مراد ہر مفسر نے لکھا نبی، درست ہے نہیں، مگر سورہ بنی اسرائیل میں گواہ کے بجائے لفظ امام آیا. دوسری صورتوں میں چونکہ نبی کا ذکر آیا ہے اور نبی کے ذکر کے بعد اس نبی کو ہم لے کے آئیں گے ہر امت کا گواہ بنا کر. سورہ بنی اسرائیل نے کہا یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم تمام انسانیت کا گواہ بنا کے لائیں گے. کس کو؟ ندعو بامام، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. خدا اس آیت میں یہ نہیں کہتا ہر گروہ کو جس کو میں نے امام بنایا اس کے ساتھ بلائیں گے. خدا اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا یوم ندعو کل اناس بامام ہی نہیں، یعنی جس کو میں نے امام بنایا اس کے بلائیں گے، اس کے ساتھ بلائیں گے نہیں کہا. قرآن یہ کہہ رہا جس کو تم نے امام بنایا تھا ہم تمہیں اس کے ساتھ بلائیں. یوم ندعو کل اناس بامام. فرق کیا؟ فرق یہ ہے خدا کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ جائیں گے تو نجات یقینی ہے. میرے اور آپ کے اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ جائیں گے تو جیسے آپ ویسے آپ کے امام، وہ آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ آپ کو نجات دے گا، اس لیے کہ میرا آپ کا بنایا ہے. یوم ندعو کل اناس بامام. یہ آیت جب تک ایک انسان بھی روئے زمین پر ہوگا اس وقت تک خدائی نمائندے کا ہونا ضروری. یہ آیت امام کے وجود پر، امام کے ساتھ بلانے پر، امام کے ساتھ دینے پر میدان محشر میں یہ آیت. اب اس آیت کے تحت امام موعود، مہدی موعود. میں نے عرض کیا کہ چونکہ 4000 روایتوں میں 2 باتیں قدر مشترک ہیں، وہابی، سنی، ابن تیمیہ، شیعہ، حضرت آیت اللہ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ، شیعہ، سنی، وہابی سب متفق ہیں 2 باتوں. مہدی فاطمہ اور علی کی اولاد سے، اس پر سب کا اتفاق. مہدی ظلم و ستم سے دنیا بھر جائے گی تو آئیں گے عدل و انصاف سے بھر لیں گے. تو جتنے طول تاریخ میں مہدی بن کے آئے، میں نے پہلے عرض کیا پھر سے عرض کروں، کیا انہوں نے اپنے گھر میں عدل نافذ کیا؟
محلے کو، شہر کو، ملک کو تو چھوڑیے کہ اپنے گھر میں عدل نافذ کیا، اپنے محلے میں عدل نافذ کیا، آئے اور گئے تو پتہ چلا وہ جھوٹے مہدی تھے، ان کا مہدی واقعی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ دو باتیں یعنی صرف آپ کی آسانی کے لیے، ورنہ سب سے پہلی بات تو یہ خدائی نمائندے کا جو دعویٰ کرے گا، خدائی نمائندہ ہونے کا جب تک اس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا اس وقت تک آپ خدائی نمائندہ اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یقین جائے اگر حضرت عیسیٰ نہ بولتے گود بادر میں، جب مریم سلام اللہ علیہ لے کر آئی، جس وقت یہودیوں نے کہا سورہ مریم یا مریم انا لک ھذا، مریم ما کان ابوک اسوا امرا وما کانت امک بغیہ، ماں باغی نہیں تھی، باپ برا نہیں تھا، بچہ تو بغیر شادی کے کہاں سے لے کر؟ سورہ مریم۔ حضرت مریم نے کیا کہا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت اگر حضرت عیسیٰ نہ بولتے تو کیا ہوتا؟ بچہ بھی گیا، ماں بھی گئی، قتل کر دیتے۔ تو معجزے کو ہٹا دے تو نبوت کہاں سے ثابت کرے؟ معجزے کو ہٹانے کے بعد آپ جس نے گاڑی ایجاد کی ہے وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ کے پاس تردید کے لیے دلیل نہیں۔ جس نے جہاز ایجاد کیا، جہاز جس میں آپ سفر کریں، وہ آ کے اگر نبوت کا دعویٰ کرے آپ کے پاس تردید کے لیے دلیل نہیں۔ جس نے بجلی ایجاد کی ہے وہ آ کے نبوت کا دعویٰ کرے تردید کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل اگر ہے معجزہ ہے، تجربات کے ذریعے آلات کو ملا کر کسی شے کو ایجاد کرنا معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ جس فعل کے انجام دینے پر کائنات عاجز ہو اس کا نام معجزہ، اس کا نام معجزہ، معجزے کی تعریف ہے۔ تو ایسی صورت میں مہدی جو کائنات میں نظام عدل نافذ کرنے کے لیے آئے گا، نظام عدل نافذ کرنے کے لیے آئے گا، ان کے پاس معجزہ کیا ہوگا؟ کس بنا پر اتنی عظیم سلطنتیں، اتنی بڑی حکومتیں اور اس قدر ایٹمی طاقتیں، یہ سارا ایٹمی اسلحہ کہاں جائے گا جسے انسانیت کی ہلاکت کے لیے خاص طور سے ٹریلینز اور زیلینز ڈالر خرچ کر کے انسانیت کی ہلاکت کے لیے جو اسلحہ تیار کیا گیا، اسلحہ خانے بھرے ہیں۔ ایک ملک کا اگر ایٹمی ہتھیار استعمال ہو دنیا پر، اس زمین جیسے 7 سیارے جل کر راکھ ہو جائے، وہ اسلحہ تیار کیا ہے۔ جب مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرش شریف آئیں گے، ان کے پاس کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ آیت اللہ ناصر مکانی شیرازی میں، علامہ مجلسی میں کوئی نہیں مانتا اس عقیدے کو۔ کیا کہ ہم پرانے دور میں چلے جائیں گے، پتھر اور لکڑی کے دور میں چلے جائیں گے، بجلی نہیں ہوگی، گاڑیاں نہیں ہوں گی، یہ سب نہیں ہوگا، ہم پرانے دور میں چلے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے آنے والا 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ ہے۔ کوئی نبی اپنے زمانے کی ترقی روک کے نہیں آیا، تو یہ آنے والا کیوں روکے گا؟